بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 1۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 16 پارے ہمارے مکمل ہوئے اور آج سے ہم الحمدللہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال کی عطا کردہ توفیق سے ہم شروع کر رہے ہیں پارہ نمبر 17، اور یہاں سے قرآن پاک کی 21ویں سورت شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الانبیاء کی یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہر انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ نسل انسانیت کے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے اس کے اندر پیغام موجود ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا للناس، للمسلمین نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، للناس فرمایا، یعنی وہ خواہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، بھلا جو بھی ہو، للناس، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر تو یہ آیت مبارکہ کافروں کے لیے ہے۔ کافر کا ایک عقیدہ ہے، کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی ایک ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگیاں دو ہیں۔ بس یہ بنیادی فرق ہے کافر میں اور مومن میں۔ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر کہتا ہے زندگی ایک ہے، مومن کہتا ہے نہیں، دو ہے۔ کافر کہتا ہے کہ چونکہ زندگی ایک ہے، حساب کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، محاسبہ کوئی نہیں، سوال و جواب کوئی نہیں، پل صراط کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، قیامت کی ہول ناکیاں کوئی نہیں، یہ زندگی ایک ہی ہے، تو جیسے چاہو ویسے جیو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑ کوئی نہیں ہوگی، محاسبہ کوئی نہیں ہوگا، اچھے اعمال کی جزا بھی کوئی نہیں ہے، برے اعمال کی سزا بھی کوئی نہیں ہے، تو جو ہونا ہے وہ اسی زندگی کے اندر ہونا ہے۔ بس اس جہان کے بعد دوسرا اور کوئی جہان ہی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد دوسری اور کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جیسے رہنا ہے رہو، جیسے پہننا ہے پہنو، قتل کرنا ہے قتل کرو، جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولو، کسی کو دغا دینا ہے دغا دو، کسی سے مال چھیننا ہے چھین لو، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے ڈال لو، شراب پینی ہے شراب پی لو، زندگی ایک ہی ہے، یہ کہتے تھے کافر۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی ایک نہیں ہے، دو ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے ہم یہاں اعمال کریں گے ایسے ہی ہمیں اعمال کا صلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی، اچھے اعمال ہوں گے تو جزا ملے گی، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ہیں کہ حساب قریب آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید نے بڑا زور دے کر صرف اتنی بات ثابت نہیں کی کہ حساب ہونے والا ہے، نہیں، حساب ہوگا اور تمہارے بالکل قریب ہے حساب۔ حساب کی گھڑی کو دور نہ سمجھو، حساب کو قریب جانو، حساب کو اپنے بالکل قریب سمجھو، ایسے سمجھو کہ بس حساب آیا ہی چاہتا ہے، ہونے ہی والا ہے حساب، میرا حساب و کتاب شروع ہی ہونے والا ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جتنا میں خود اپنے قریب نہیں ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں، مثلاً ابھی دوپہر کا وقت ہے، شام کو سورج ڈوبے گا،
تو انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میرا حساب شروع ہو جائے۔ اگر رات کا وقت ہے رات کا، تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے میرا حساب شروع ہو جائے۔ دوپہر کا وقت ہے، سپہر آنے سے پہلے پہلے میرا حساب شروع ہو جائے۔ صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے میرا حساب شروع ہو جائے۔ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، طالب علم اگر اسے پتا ہو، احساس ہو کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اپنے امتحان کی تیاری کرے گا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، پیپر میں سوالات آئیں گے، تو اگر میں ان سوالات کی تیاری نہیں کروں گا تو مجھے شرمندگی کا، پشیمانی کا، ندامت کا سامنا ہوگا، فیل ہو جاؤں گا۔ تو فیل ہونے سے بچنے کے لیے اور اچھے نمبر لینے کے لیے وہ طالب علم کیا کرے گا؟ اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کا وہ جو اسے ٹائم ملا ہوا ہے، اس ٹائم کے اندر وہ تیاری کرے گا۔ تو جس نے تیاری کر لی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاس ہو جائے گا، کامیاب ہوگا۔ اور جس نے تیاری نہیں کی وہ کیا ہوگا؟ فیل ہوگا۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ امتحان ہمارا بالکل قریب ہے، دور ہے ہی نہیں۔ ہر ایک انسان کا حساب قریب ہے۔ جو اس کو دور سمجھ بیٹھتا ہے وہی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، وہی فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ لوگ یہی کہہ کر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی حساب میں بڑا ٹائم پڑا ہے، قیامت آئے گی پھر حساب کتاب ہوگا، تو اس سے پہلے پہلے تو میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ تو توبہ کا وقت پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انسان اگر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ حساب بڑا دور ہے، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ حساب ابھی بڑا دور ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے حساب قریب آ گیا۔ اچھا، یہاں حساب کے قریب آنے کی بات کی ہے، اور قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے قریب آنے کی بات بھی فرمائی ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت بھی قریب ہے، موت، بلکہ پہلے کہنا چاہیے موت بھی قریب ہے، قیامت بھی قریب ہے، حساب بھی قریب ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان سے دور ہیں ہی نہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے،